بعد جی جی اس کے بعد ان کی ایک بیماری ہے، دیکھیں اچھا آپ نے پکڑی ہے، اچھا اب میرے طرف یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے اس کی، آپ یہاں سے ہٹا لیں، یہ غلط ہاتھ ڈالیں، یہ ہٹا لیں جی جی یہ جگہ نا، یہ جگہ اس کی، یہ جگہ یہ لٹک جائے گی، یہ جگہ یہ والی جگہ یہ لٹک جاتی ہے جی، اس کو کہتے ہیں جگر کا بخار۔ یہ جو بخار اس کے کلیجے پہ آتا ہے، اس کی نشانی کیا گی، کلیجی پہ آتا ہے، کلیجے پہ آتا ہے، تو آپ نے اس کا انجیکشن فوراً لگوائیں جب یہ چیز دیکھیں، لیکن اس کی ویکسین جو ہے ہر 4 ماہ کے بعد کریں، ٹھیک، بیڑ کے اندر اس کی جو ویکسین ہے یہ آپ نے ہر 4 ماہ کے بعد کرنی ہے۔ دوسرا آپ کی جو سیزنل بیماری آتی ہے، ٹی پی آر، ای ٹی بی ہے، سی سی پی جی، آپ ان سب کی بیماری ہے وہ ریگولر آپ نے کرنا ہے اس کو، اس کی بیسس پہ، اور اس کے بعد آپ نے اس کو منہ کھر کی بیماری بھی آتی ہے، اس کی بھی ویکسین آپ نے کرنی ہے۔ ٹھیک، تو اس کے لیے آپ نے بہترین کام یہ گا کہ آپ اس کا نوٹس بنائیں گے، آپ میرے السلام علیکم جی، امید ہے میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج صاحب سے ملنے آیا ہوں میں دینا میں، ان کے ساتھ میری پہلے تو میں نے ویڈیو بنائی تھی ایز اے فارمر، یہ فارمر تھے اور میں بھی دمبے پہ کام کرتا ہوں، ترکی دمبوں پہ، تو وہ اچانک ملاقات ہوئی۔ آج میں ادھر راولپنڈی میں آیا تھا تو میں راستے میں دینا ان کے فارم پہ آ گیا ہوں، تو ان کے فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، موسم بہت اچھا ہے، تو آپ سے سوچا آپ سے بھی کوئی 2-4 باتیں ہو جائیں، آپ بھی سیکھ لیں آج صاحب سے۔ آج صاحب ماشاءاللہ آپ نے دمبا فارمنگ شروع کی، کیسا لگا آپ کو؟ جی الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ہے الحمدللہ، اور اللہ پاک نے اس میں بڑی برکت دی۔ بس 2-3 باتیں میں آپ سے پوچھوں گا۔ سب سے پہلے ان کی خوراک کے بارے میں بتا دیں کہ جو دوست نیا فارم شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کیا خوراک دیں؟ دیکھیں بھائی، ان کی جو خوراک ہے شروع میں جی وہ سیلج ہے، جی اور ان کی جو ہے وہ چرائی ہے۔ چرائی، تو اگر چرائی نہیں ہے، اگر چرائی نہیں ہے تو الحمدللہ سیلج جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ جی اور شروع میں جو ہے آپ ان کو کوئی دانہ وغیرہ نہ دیجیے، کوئی ونڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، آپ ان کو سیلج میں رکھیں، کیونکہ جہاں سے آپ نے خریدی ہیں وہاں سے ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے پہلے ان کو کس خوراک پہ انہوں نے اس کو ڈالا ہوا تھا، یا خالی وہ پہاڑیوں میں چرائی وغیرہ کر رہی تھی، تو ان کا معدہ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے کہ دوسری چیز کو اڈاپٹ کر سکیں۔ تو اب اللہ کے حکم سے اس کو شروع میں اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو آپ سیلج میں لے کے آئیں، کیونکہ سیلج جو چارہ ہے اس میں بہت پروٹین ہے، اور یہ بڑا ایزی جو ہے یہ ہاضم ہو جاتا ہے، اور اس میں اتنا ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ آپ نے اتنی ڈالنا ہے جتنے انہیں کھا لینا ہے، اور آپ نے شروع میں جو ہے بھیڑوں کے لیے اس کو تھوڑے سے شروع کرنا ہے، اور میکسیمم جو آپ نے اس کو 2 کلو لے کے جانا ہے پورے دن کے لیے۔ الحمدللہ اگر اللہ نے چاہا تو ان کے لیے چارہ بہت ہوگا۔ ایسا آپ چرائی آپ کے پاس، چلو یہ فارم پہ جگہ ہے تو آپ چرائی کروا لیتے ہیں۔ جو کراچی میں میرے دوست ہیں، جو لاہور میں، جو شہروں میں رہتے ہیں، 10 جانور 8 جانور اپنے رکھنے چاہ رہے ہیں گھروں میں، یا چھوٹا سا پلاٹ لیا اس میں 8-10 جانور رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ چرائی نہیں کروا سکتے، تو پھر ان کے لیے فیڈ پلان کیا ہے آپ کا؟ اس کے لیے پھر میرا فیڈ پلان یہی ہے کہ آپ ان کو بوسا اور اس کے ساتھ جو بوسے کو اس کے ساتھ مکس کریے آپ سیلج کے ساتھ، اس کی وجہ کہ بوسے میں جو ہے یہ ہاضمے کا مادہ بہت ہے، اس میں فائبر بہت ہے، بے شمار فائبر ہے اس میں، لیکن آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو آپ اس میں بوسا مکس کریں گے اپنا سیلج کے اندر، وہ بالکل باریک ہوگا اور چھوٹا ہوگا، اور اس کی آپ نے پہلے جو ہے وہ چھننے کے ساتھ صفائی کر لینی، کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے، صاف ستھرا کرنا ہے آپ نے اس کو۔ تو آپ نے جو ہے بازار سے ہرا چارہ نہیں خریدنا، یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، اور اس کا اس جانور کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہرا چارہ ویسے بھی ایک کام ہے روزانہ کا، ڈیلی کا بھی، آپ جائیں چارہ خرید کے لائیں ٹوکا مشین سے، جی بالکل، دوسرا مہنگا بہت پڑتا ہے، تو سیلج تو گھر میں پڑا ہے، سیلج گھر میں پڑا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتائیں کہ دیکھیں جب ہم ڈیری فارم میں آئے تو ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہرے چارے میں غذائیت نہیں ہے۔ اچھا جی، ہرا چارہ کیا کرتا ہے کہ صرف اور صرف آپ کے جانور کی اوجڑی بڑی کرتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ وہ آپ کے جانور کے مسل بنا رہا، نہیں بنا رہا، پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، پانی کی اس میں مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، آپ سے صرف گزارش یہ ہے گی کہ آپ سیلج پہ آئیں، سیلج آپ کو پھر چارے کے مقابلے میں سستا پڑے گا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس کو بھی آپ نے اکنامیکل کرنا ہے، تو اس کے ساتھ آپ توڑی جو ہے وہ ضرور مکس کیجیے، سستا پڑ جائے گا، سستا پڑے گا۔ ٹھیک، اگر بھیڑیں پریگننٹ ہو جائیں تو ان کو پھر ساتھ کچھ اور شروع کرنا ہے؟ جی، اس کی پھر 2 چیزیں ہیں جو آسان اور جس میں ایک غذائیت بہت زیادہ ہے، وہ ہے گندم۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس موسم میں یا وہ جو سیزن جا رہا ہے اس میں آپ کو سستی کیا پڑے گی، گندم پڑے گی، یا جو اپنا جو آپ کا یہ چنے کی جو دال ہے، یا جو ہلکی کوالٹی والا چنا ہوتا ہے، جو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ آپ کو پڑے گا۔
لیکن جو بیسٹ رزلٹ آپ نے بھیڑ کے ساتھ لینا ہے تو وہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے گندم کے اندر. حالانکہ چنا بہت مشہور ہے ماشاءاللہ، بہت پروٹین ہے اس میں، لیکن گندم میں لیکن زیادہ سم ہاؤ کسی وجہ سے بھی اللہ کا نظام ہے اپنا، ان کو گندم جو ہے وہ بہت اٹیچ ہے گی. تو آپ ایسا کریں پھر 1 کپ چائے کا جو ہوتا ہے، ویسے بھی سستی گندم. جی تو شروع میں اگر آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا تو 1 کپ چائے کا، بڑا ایزی ہے یہ فارمولا، وہاں پر کون آدمی روزانہ تولتا رہے. 1 کپ چائے کا لے کر اس کو رات کو بھگو دیں، صبح تک بالکل نرم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ میں بڑا ہی گلانا ہے. میں لفظ استعمال کروں بڑا ہی گل جائے اچھی طرح. گل جائے، اس طرح کہ آپ جب اس کو ہاتھ لگائیں تو دانہ بالکل پچک جائے. میں کیوں کروں تھی تفصیل سے کہ اگر ذرا سی بھی سخت رہے گی تو ان کو بہت سخت نقصان دے گی، ہضم کرنے میں مشکل ہوگی. ہضم اس کو نقصان پہنچائے گی، وہ جی جی جانور کی ہلاکت کا بھی خطرہ ہے. جی تو میں اس لیے اتنی ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. جی. اللہ نے بہت اس میں پھر اس جانور کے لیے رکھا ہے گا. تو جب جو بھیڑ ہے وہ جب آپ کی 3 ماہ کی پرورش ہو جائے، کیونکہ اس کو 5 ماہ چاہیے، تو آپ یہ ساتھ میں شروع کر دیجئے. 1 کپ صبح 1 کپ شام. جب 1 مہینہ رہ جائے تو آپ 1.5 کپ کر دیجئے. الحمدللہ بڑا ہی اس کی صحت بنے گی. تو جو قربانی والے جانور ہیں ان کو بھی یہ سیم چارہ دے سکتے ہیں آپ، سیلج اور توڑی اور بنڈا، یہ دانہ. بالکل بالکل آپ اس کو ان کو دے سکتے ان کے حفاظتی اقدامات تھوڑا بتا دیں کہ ان کو ڈیورمنگ یا ویکسین کیا طریقہ کار ہے ان کا، دیکھیں ڈیورمنگ بیماریوں سے بچاؤ جی کے جی لیے. ڈیورمنگ اس کی بڑی ایزی ہے. اگر آپ پہلے تو جو ہے کریں کہ بھئی آپ ان کی ڈیورمنگ کریں، جب آپ لے کے آئیں ان کو تو اس کے بعد آپ 1.5 ماہ کے بعد اس کی دوبارہ ڈیورمنگ کریں. جی جی. یہ اب آپ نے جب دوبارہ ڈیورمنگ کری تو آپ کا شک و شبہ سارا کے سارا ختم ہو گیا. ڈیورمنگ دوستوں پیڑ کے کیڑوں کو کہتے ہیں، پیڑ کے کیڑے کو مارنے کا ڈیورمنگ کہتے ہیں. بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں یہ ڈیورمنگ کیا ہوتا ہے، آجری پوچھتے ہیں نا. جی جی جی. اچھا، اس کے بعد آپ اس کی روٹین بنا لیں کہ آپ نے اس کو تقریباً جو ہے وہ 3 ماہ ویسے عموماً ہے، لیکن آپ 4 ماہ کے بعد 1 مرتبہ اس کی ڈیورمنگ کریں. اس کے بعد آپ کو ڈبل ڈیورمنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی. آپ 1 ماہ کے بعد اس کی 4 ماہ کے بعد اس کی ڈیورمنگ کر لیں. اس کا بہت فائدہ ہے، اس سے اس کی گروتھ بہت بڑھے گی. اس کی کوئی نقصان نہیں ہے. جو خوراک کیڑے کھا رہے ہیں وہ ان کو لگے گی. جی دیکھیں، دوسری بات یہ آ گئی کہ ان کے اندر جو ایک بیماری آتی ہے چچڑ کی، بھیڑ کے اندر جو ہیں چچڑ، جوئیں کہہ لیں، آپ اس کو چچڑ کہہ لیں. جی جی. یہ ان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس سے نا ان کو چچڑ کا بخار بھی آ جاتا ہے گا، خون چوس لیتی ہے، جان لیوا ثابت ہوتی ہے گی. اس کو جو انجیکشن لگتا ہے وہ جلد کے اندر لگتا ہے، گوشت کے اندر نہیں لگتا، اسکن کے اندر لگتا ہے. ایورمیکٹن. جی. اس کے لیے آپ کے جو ڈاکٹر ہیں آپ ان سے مشورہ کیجیے. اور اس کے بعد جی اس کے بعد ان کی ایک بیماری ہے، دیکھیں. اچھا آپ نے پکڑی. اچھا اب میرے سے یہ جگہ ہے، یہ جگہ اس کی آپ یہاں سے ہٹا لیں، یہ گلے ہاتھ ڈالیں، یہ ہٹا لیں. جی جی. یہ جگہ نا، یہ جگہ اس کی، یہ جگہ یہ لٹک جائے گی. یہ جگہ، یہ والی جگہ یہ لٹک جاتی ہے. جی اس کو کہتے ہیں جگر کا بخار. یہ جو بخار اس کے کلیجے پہ آتا ہے، اس کی نشانی کیا گی، کلیجی پہ آتا ہے. کلیجے پہ آتا ہے. تو آپ نے اس کا انجیکشن فوراً لگوائیں جب یہ چیز دیکھیں، لیکن اس کی ویکسین جو ہے ہر 4 ماہ کے بعد کریں. ٹھیک. بھیڑ کے اندر اس کی جو ویکسین ہے یہ آپ نے ہر 4 ماہ کے بعد کرنی ہے. دوسرا آپ کی جو سیزنل بیماری آتی ہے، ٹی پی آر، ای ٹی بی ہے، سی پی. جی جی، آپ ان سب کی بیماری ہے وہ ریگولر آپ نے کرنا ہے اس کو، اس کی بیسس پہ. اور اس کے بعد آپ نے اس کو منہ کھر کی بیماری بھی آتی ہے، اس کی بھی ویکسین آپ نے کرنی ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے آپ نے بہترین کام یہ ہے گا کہ آپ اس کا نوٹس بنائیں گے. آپ میری بات نہیں سنیں گے، آپ کسی اور یوٹیوبر والے کی بات نہیں سنیں گے. آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ایک نوٹس بنانے ہیں. اس کے بعد آپ نے ان نوٹس کو فالو کرنا ہے. ایک وائٹ بورڈ بنا لینا ہے گھر میں، لکھ کے رکھنا. نوٹ بک کر لیں. لو جی، حاجی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی مفید باتیں آپ کو بتائی ہیں ترکی دمبوں کے متعلق، بیڑوں کے متعلق. آپ ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی کامیاب فارمنگ کر سکتے ہیں. خوراک پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر خراب آپ ہلکی ڈالیں گے تو یقیناً فارمنگ ناکام ہو جائے گی. شکریہ، بہت مہربانی.